نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ جب آپ کو بیٹھے دیکھا سیدنا امام جعفر صادق کے سامنے، سلام عرض کیا، اندر داخل ہوئے، اجازت مانگی، اس طرح بیٹھے تو آپ کے شاگردوں نے دیکھا تو سارے پھر اپنا طریقہ پلٹ کر امام اعظم کی طرح اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اب امام جعفر صادق کے سامنے اس طرح بیٹھے، جب دیکھا کہ یہ سارے لوگوں نے اپنے بیٹھنے کا طریقہ نشست بدل لیا ہے اور اس شخص کی طرح سارے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نے پوچھا ان سے، یہ کون ہیں جن کی تم سب اتنی تعظیم و توقیر کر رہے ہو کہ جس طرح اسے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے میرے سامنے تم ساروں نے اپنی حیت اور طریقہ بدل لیا، اس طرح بیٹھ رہے ہو، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا ھذا ابو حنیفہ، یہ ہمارے استاد ابو حنیفہ ہیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی تو امام اعظم نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جس طرح ایک آدمی سراپا ادب بیٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے، ماں تمام تلامذہ کے اس طرح بیٹھے اور پھر آپ سے کلام کر کے استفادہ کیا۔ یہ پہلا کلام۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام حسن بن زیاد لؤلؤی وہ روایت کرتے ہیں، سمعت ابا حنیفہ وسئل من افقہ من رأیت، ان سے پوچھا گیا امام ابو حنیفہ اس پوری روئے زمین پر جتنے اکابر ائمہ علماء کو آج تک آپ نے دیکھا، سب سے زیادہ فقیہ کس کو پایا، سب سے بڑا فقیہ کس کو پایا؟ انہوں نے کہا امام اعظم نے، قال ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد الصادق، خدا کی قسم میں نے روئے زمین پر امام جعفر بن محمد الصادق سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول۔ یہ میں نے آپ کو جو مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ امام الموفق بن احمد المکی کی کتاب سے اور ابن بزاز القردری کی دونوں کتابوں سے، یہ دونوں تینوں حوالے ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ امام اعظم کے مناقب پر اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے، یہ امام اعظم کا طریقہ ہے۔ پھر سیدنا امام اعظم امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق کے علاوہ پھر امام زید بن علی کے شاگرد ہوئے۔ پھر اسی طرح آپ امام عبداللہ بن علی ان کے شاگرد ہوئے، امام عبداللہ بن علی، اور وہ علی سے مراد امام زین العابدین ان کے دوسرے بھائی، یہ بھی سیدنا امام حسین کے پوتے دوسرے، ان کے شاگرد ہوئے امام اعظم۔ پھر امام اعظم ان کے علاوہ امام عبداللہ بن حسن المثنی یعنی امام عبداللہ الکامل جن کا ذکر پہلے کیا، ان کے شاگرد ہوئے، امام عبداللہ بن حسن المثنی کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام حسن المثلث ان کے بیٹے یعنی امام حسن مجتبیٰ کے پڑپوتے ان کے پھر شاگرد ہوئے، ان کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام حسن بن زید کے شاگرد ہوئے، امام حسن بن زید بن امام حسن مجتبیٰ ان کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام حسن بن محمد بن حنفیہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام حسن بن محمد بن حنفیہ ان کے بھی شاگرد بنے۔ اور پھر امام جعفر بن تمام کے شاگرد ہوئے، اہل بیت اطہار میں سے امام جعفر بن تمام، یہ امام جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا حضرت عباس کے پوتے تھے، ان کے شاگرد ہوئے۔ تو گویا 9 امام اہل بیت اطہار کے حیات تھے امام اعظم کے زمانے میں، اور آپ ہر ایک کے پاس جا کر زانو تلمس طے کیے۔ اور عالم یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اطہار اہل بیت میں سے جو امام بھی بنو امیہ یا بنو عباس کی ظالمانہ کسی حکمران کے خلاف خروج کرتے اور نکلتے، آپ خفیہ
اپنے تلامذہ کو بھیجتے 12,000 درہم تک بطور نذرانہ ائمہ اطہار اہل بیت کی خدمت میں بھیجتے تھے. 12,000 درہم حضرت زید بن علی کی خدمت میں بھیجا. اور یہ حب اہل بیت تھی. امام اعظم ابو حنیفہ کی مودت اہل بیت تھی. اہل بیت کے ہر شہزادے کے ساتھ یہ خدمت اور تلمس کا تعلق تھا اور محبت کا تعلق تھا کہ قضاء یعنی جسٹس بننا نہ قبول کرنا، آپ نے جو قبول نہیں کیا جج بننا، اس کا بہانہ بنا کر اگر آپ نے جج بننا، قاضی القضاء، چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تو یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا کہ عمر بھر قید کی سزا دے دی جائے اور جنازہ بھی قید خانے سے نکلے. اگر چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا تو اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ تادم وصال قید میں ڈال دیا جائے. نہیں، بہانہ یہ تھا کہ ہمارا حکم نہیں مانا، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، بس، اور کوئی گستاخی نہیں ہوئی بنو عباس کے حکمرانوں کے خلاف. دراصل سبب یہ تھا کہ وہ سب حکمران جانتے تھے کہ یہ امام ابو حنیفہ گھر بیٹھ کر اہل بیت کے ہر شہزادے کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے، مودت کرتے ہیں. ان کو سزا محبت اہل بیت کی دی، جیل بھیجا، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا. انہوں نے محبت اہل بیت میں وفات پائی، شہادت پائی، جنازہ وہاں سے اٹھا. یہ امام اعظم کا حال ہے. اب امام مالک، اہل بیت اطہار سے شدید محبت تھی، شدید مودت تھی. اور ائمہ اہل بیت اطہار حضرت امام جعفر صادق جیسی ہستیوں کے پاس کوئی مسئلہ پوچھ لے جاتا تو فرماتے اذهب الى مالک عنده علمنا، مالک کے پاس چلے جاؤ، ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے. کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے، ان کی محبت اور مودت میں فنا تھے. اس کی سزا کیا ملی؟ ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنایا حکمرانوں نے، ایک طلاق کا مسئلہ اختلاف بہانہ بنایا، مگر محبت اور مودت اہل بیت کی سزا اس طرح دی کہ ان کے سر اور داڑھی مبارک کو موڑ دیا اور سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلایا، سب کچھ موڑ کر، اور حکم دیا کوڑے مار کر کہ سب کو بتاؤ جو نہیں جانتے کہ میں امام مالک ہوں. اس حال کے بعد 25 سال تک امام زین العابدین کی طرح آپ گھر میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلے. اتنا دل دکھ گیا آپ کا. یہ مودت اہل بیت کی سزا ملی. یہ امام مالک کا طریق. اور کئی اہل بیت کے امام ہیں جن سے پھر ان کا ایک تعلق عقیدت اور احترام اور مودت اور اکتساب فیض تھا. یہ امام اعظم، یہ امام مالک. تیسرے امام شافعی. امام شافعی کا جو دیوان ہے، انہوں نے اپنا دیوان لکھا اور اس میں آپ نے ربائی لکھی امام شافعی نے، اور ربائی میں کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ نے قرآن کے اندر فرض کر دی ہے، اور تمہاری محبت کا فرض ہونا اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے. یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت، تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی. یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اہل بیت پاک، آپ کی شان کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ تمام ائمہ اہل سنت، ائمہ فقہ، ائمہ اربعہ، ان کا شعار اور وتیرہ تھا. اور یہی پھر امام مالک کی جو بات کر رہے تھے، امام مالک کو جب زد و کوب کیا گیا، انتہائی سخت سزا دی گئی، انتہائی سخت سزا دی گئی. اب آپ دیکھیے کیا ایمان کا درجہ
اور کیا محبت و مودت کی کیفیت اور کیا عظمت ان ائمہ فقہ اور ائمہ اہل سنت کی تھی کہ امام مالک پہ جب کوڑے مارتے تھے، کوڑے مار مار کے آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو کہتے واللہ اعوذ باللہ واللہ مرتفع منہا صوت عن جسمی الا وانا منہ فی حل ذالک الوقت، کہتے جو ہی ہوش آتا، جتنے کوڑے لگ چکے ہوتے بے ہوش ہوتے، جب ہوش آتا پھر وہ دوبارے کوڑے شروع کرتے، تو کوڑوں سے ہوش آنے کے بعد کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ باری تعالیٰ میں نے کوڑے مارنے مروانے والے کو معاف کر دیا۔ جو ہی ہوش آتا پہلا جملہ بولتے میں نے معاف کر دیا، پھر کوڑے لگتے، پھر کوڑے کھا کھا کر امام مالک بے ہوش ہو جاتے۔ ذرا سوچئے یہ کیا تعلق ہے، کیا مودت ہے، کیا محبت ہے، نسبت اور کیفیت اس نسبت کی کیا عالم ہے، کیا حرمت ہے۔ پھر ہوش میں آتے تو کہتے خدا کی قسم جو ہی ہوش میں آتے میں نے معاف کر دیا، اور لوگوں کو کہتے اشہدکم انی جعلت داربی فی حل، لوگوں گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن کے لیے کہ مجھے جو کوڑے مارے گئے مروائے گئے میں نے معاف کر دیا اس کو، یہ میرا مجرم نہیں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اتنا بڑا جرم اور ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا، آپ جو ہوش میں آتے ہیں کہتے معاف کر دی، معاف کر دیا، اتنا جلد کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا، مجھے حالت نظر آ رہی ہے کہ شاید میں انہی کوڑوں کے دوران میری موت واقع ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ معاف اس لیے کرتا جا رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے کوئی فرد دوزخ میں جائے، میری وجہ سے، بے شک اس نے ظلم کیوں نہ کیو، میں سبب نہ بنوں، اس لیے ہوش میں آتے ساتھ ہی ساتھ معاف کرتا جاتا ہوں۔ اتنا بڑا ظلم، ادھر حضور کے خانوادے کے ساتھ اتنا بڑا حیا، کل اولیاء، ابدال، کتب، غوث، ہر ولی، کوئی ولی مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچتا جب تک اس کی ولایت کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی توثیق نہیں ہوتی، کوئی ولی شان ولایت کو نہیں پاتا جب تک مولا علی شیر خدا کی مہر نہیں لگتی، کیونکہ وہ خاتم فاتح ولایت ہیں، وہ امام ولایت ہیں۔ میرے شیخ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا طریقہ قادریہ آگے چل کر امام علی رضا کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت امام معروف کرخی کل اولیاء کے امام، امام علی رضا کے ہاتھ پہ توبہ کر کے ان کے مرید اور خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ طرق ولایت ائمہ اہل بیت اطہار کے ذریعے امام علی رضا کے ساتھ جاتے ہیں، ان سے امام موسیٰ کاظم کے پاس جاتا ہے، ان سے امام جعفر الصادق کے پاس جاتا ہے۔ ارے ولایت تو خیرات فاطمۃ الزہرا کے گھر کی ہے، تو آپ طعنوں سے ڈرتے ہیں؟ جس کی نسبت ہے تاجدار کائنات کے ساتھ، جو صاحب ایمان ہے، جس کی یہ نسبت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیے بغیر مومن ہی نہیں رہ سکتا۔ اب چونکہ میرا خیال تھا پہلے میں آیات کی تفسیر میں آتا، مضمون ایسا شروع ہو گیا تو میں اس حدیث کو ہی مکمل کر لیتا ہوں پہلے۔ اب اس وقت میرے سامنے میں بخاری مسلم بتا چکا آپ کو، اب پورا باب آج پڑھا رہا ہوں جامع ترمذی کا، آپ کو پورا باب سنن ترمذی، یہ تو ہماری سیاستہ ہے، ہماری بخاری مسلم ہے۔ حدیث نمبر 3777 باب ہے مناقب الحسن والحسین۔ ہمارے ائمہ کی کتابیں حدیث کی مکمل نہیں ہوتی تھیں جب تک حسن حسین کے تذکرے نہ کر لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 3777 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آقا علیہ السلام اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ پھر وہی میرا جملہ، معاذ اللہ ہے کسی مسلمان کی جرت جو یہ کہے کہ یہ اقربا پروری ہے، جو کہ اپنے نواسے ہیں اس لیے ان کو اٹھایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، جس لمحے یہ بات ذہن میں آئی کافر ہو گئے۔ حضور کی ہر بات حق اور عدل ہے، زبان پاک سے ہر نکلا لفظ حق اور عدل ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ میرا حسن اور حسین جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب جنت کے کل جوان
جن کے سردار حسن حسین جنت میں ہیں، وہ سردار اس کائنات میں، اس دنیا میں کیوں نہیں ہوں گے؟ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت 3 ہجری میں ہوئی ہے، 7 سال پائے آقا کی بارگاہ میں۔ امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی۔ 3 ہستیاں ہیں سیدہ کائنات کی گود میں پلنے والی۔ امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی، اور سیدہ زینب جو کربلا معلیٰ میں گئیں، ان کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں سیدہ زینب بھی 5 سال تک مصطفیٰ کی گود میں پلی ہیں، لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں، ان کا تذکرہ چونکہ کم آتا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم، دونوں شہزادے اور سیدہ زینب حضور کی یہ شہزادی، تینوں آقا کی گود میں یہ 5 سال پلی ہیں۔ دوسری حدیث، اب یہ جو حدیث ہے اس کو امام ترمذی نے روایت کی، اور حدیث حسن صحیح ہے، کئی طرق سے صحیح، کئی طرق سے حسن، اعلیٰ طرق کی حدیث، اور اس کو روایت کرنے والے کثیر صحابہ کرام ہیں، بہت سے صحابہ کرام۔ اگلی حدیث جو سفیان بن وکی اور عبد بن حمید کے طریق سے امام ترمذی نے لی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرتے ہیں واقعہ حضرت اسامہ بن زید، فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں کسی کام کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے میری حاجت روائی کے لیے، تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر کے نیچے ایسے لگتا تھا کچھ چھپایا ہوا ہے آپ نے۔ میرے آقا کا پیار تو دیکھیے ان کے ساتھ، ارے حضور کے اس پیار کا بھی حیا نہ رہا، حضور کی ان شفقتوں کا بھی حیا نہ رہا، جنہوں نے نہ کیا وہ تو بدبخت ہوئے یزید اور ابن زیاد، ان کا حشر تو جو ہوا سو ہوا، مگر ہم ان کے پیار سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم کیسے وفادار امتی رہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما ہوا فلما فرغت من حاجتی فقلت، جب میرا کام ہو چکا میں نہ رہ سکا، چونکہ نیا کام نئی بات دیکھ رہا تھا، کچھ اونچا اونچا ہے چادر کے اندر، پتہ نہیں کیا ہے، تو میں نے پوچھا قلت ما هذا الذی اتیت مشتمل علیہ، یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر کیا آپ نے اٹھایا چھپایا ہوا ہے؟ قال فکشفہ، قربان جائیں پیار کیا ہے، کیا رنگ ہے، تو میرے آقا نے زبان سے نہیں بتایا کہ کون ہے، جب میں نے پوچھا تو آپ نے چادر ہٹا دی، جب چادر ہٹا دی فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَىٰ وَرِقَيْهِ، حسن اور حسین دونوں کو اٹھایا ہوا تھا میرے آقا نے۔ آپ اندازہ کریں نا، عمر مبارک میرے آقا کی اس وقت ہوگی کم سے کم 53 برس کی عمر میں تو ہجرت فرمائی، 3 اور 4 ہجری میں ولادت ہوئی، تو 3 اور 4 کو ایڈ کر لیں تو کم سے کم عمر مبارک 57 برس تو ہوگی ان کی ولادت کے وقت، تو 2 سال 3 سال کا واقعہ ہوگا تو 60 برس کے قریب عمر ہوگی آقا کی، کم و بیش 60 برس کے قریب عمر ہوگی، اور جہاد کر کر کے آقا سفر کر کر کے مشقتیں کر کر کے راتوں کو جاگ جاگ کے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور تھک گئے تھے، تھکاوٹ ہوتی تھی، تو جسم پاک کا عالم بھی یہ ہوگا، اس عالم میں 2 شہزادوں کو اکٹھا اٹھانا، ذرا جسمانی صحت اور 2 شہزادوں کو اٹھانا، دونوں کو ذرا ذہن میں لے آئیے، کیا عالم ہوگا پیار، اور معلوم نہیں کتنی دیر سے اٹھا کے بیٹھے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ باہر دستک ہوئی ہے تو چھوڑ کے بستر پہ آ جائیں، اٹھائے ہوئے باہر لے آئے ہیں، بستر پہ بٹھا کے آ جائیں نا، ہم لوگ ایسا کریں، اگر اٹھایا ہوا پوتے پوتے نواسی کو اور کوئی نوک کرے تو اسے چھوڑ کے اتار کے باہر آ کے بات کریں گے نا، وہ ان کے سمیت کیوں آ رہے ہیں؟ ایک سوال ابھرتا ہے، مجھے تو اس کا جواب اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا حسن حسین سے پیار یہ ہے، دیکھو اتنا پیار کرنا، اور جب دکھایا کہ حسن حسین ہے اور پھر خود بولے، فرمایا ہاذان ابنایا وابنا ابنتی، یہ میرے بیٹے اور میری فاطمہ کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ حضرت اسامہ بن زید کو جواب نہیں دیا، پوچھا آقا، ان کا سوال تھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے چادر میں، تو جواب بنتا ہے نا حسن حسین، نہ ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، چادر کھول دی،
اور چادر کھول کے دکھا کے کہا میرے بیٹے میری فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمائش کیا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ حضور کی التجا، استدعا، اللہ کی بارگاہ میں التماس قبول ہے یا نہیں؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ انی احبہما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ تو بتائیے اللہ نے حسن اور حسین سے محبت کی یا نہ کی؟ اور پھر یہاں ختم نہیں کی، فرمایا عرض کیا واحب من یحبہما، اور قیامت تک جو حسن حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ تو حسن اور حسین کے محب بھی اللہ کے محبوب ہیں، حسنین کریمین کی محبت کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ حدیث آ گئی، اس کو امام ابن حبان نے بھی روایت کیا، اور بہت ساری، اب تو چونکہ ترمذی شریف آ گئی تو پھر اور حدیثوں کا ذکر کیا کرنا۔ اس کے بعد اب آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ صحابہ کا ایک قول، ان کی حدیث ان سے مروی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی نعم روایت کرتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں ایک شخص عراق کا رہنے والا، اس نے سوال کیا سأل ابن عمر عن دم البعود یصیب الثوب، انہوں نے کہا، اور دوسری حدیث میں ایک اور جگہ وضاحت آئی ہے کہ اگر وہ محرم و احرام باندھا ہوا ہو تو اس کے متعلق پوچھا تھا، مچھر اگر مر جائے اس کا خون لگ جائے، احرام کا مسئلہ پوچھا تھا اس نے، تو مچھر کا خون لگ جائے تو حکم کیا ہے؟ تھا وہ بندہ عراق سے، ممکن ہے کوفہ سے ہو۔ فقال ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا انظروا الی ھذا یسأل عن دم البعود، اس شخص کو دیکھو مچھر کے خون کا پوچھتا ہے مجھ سے کہ مچھر کا خون ہو جائے تو حکم کیا ہے۔ وقد قتلوا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے شہزادے حسین کو شہید کر کے وہ نہیں پوچھتے، مچھر کے مر جانے کا پوچھتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر فرمانے لگے وَيَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَا مِنَ الدُّنْيَا، کہ ہم نے کانوں سے سنا آقا فرماتے تھے حسن اور حسین دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں۔ پھول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پتیاں بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں، کہیں مسل نہ دینا، بڑے نرم و نازک ہوتی، مسل نہ دینا۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث صحیح ہے۔ پھر اس کو شعبہ نے بھی روایت کیا، امام مہدی بن میمون نے بھی روایت کیا، اور بہت سے طریقے سے ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی اس میں روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ پوچھنے والا جو شخص وہ حالت احرام میں پوچھ رہا تھا آپ سے، حج کا موقع تھا یا عمرہ کا، احرام باندھ کر پوچھتا تھا کہ وہ کیا واقعہ ہے۔ پھر آگے اس کے بعد حضرت یوسف بن ابراہیم کے طریق سے حدیث مروی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت میں سے ایو اہل بیتک احب الیک، آقا آپ کی پوری اہل بیت آپ کو پیاری ہے، مگر ساری اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے آپ کو؟ اہل بیت میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ قال الحسن والحسین، فرمایا سب سے زیادہ پیار مجھے حسن اور حسین سے ہے۔ وکان یقول لفاطمہ، فاطمہ تدعی لی ابنیہ، حضرت فاطمہ تو زہرا کو فرماتے بیٹی فاطمہ میرے دونوں بیٹوں کو لے آ میرے پاس، حسن حسین کو۔ فَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا إِلَيْهِ، دونوں کو سونگھتے تھے میرے آقا اور اپنے سینے سے چمٹا لیتے تھے، فرماتے تھے مجھے ان دونوں بیٹوں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، سونگھتے تھے آقا۔ حدیث پاک ہے امام ترمذی، یہ وہی باب چل رہا ہے، پورا باب ہے، میں الگ حدیث نمبر نہیں دے رہا، جب سمجھا دیا کہ سنن ترمذی کا پورا باب دے رہا ہوں آپ کو۔ اب حدیث نمبر 3783 ہے، اس کو روایت کیا ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جمعہ کا دن ہے، مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، کہ آپ کے خطبے کے دوران حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام دونوں شہزادے آ گئے، بہت چھوٹی عمر تھی، ممکن ہے ان کی 1-2 سال عمر ہو، بہت تھوڑی عمر تھی۔
علیہما قمیصان احمران، دونوں نے سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے پہنے ہوئے تھے، سرخ قمیص تھے۔ یمشیان و یأثران، دونوں چل رہے تھے اور قدم قدم پر لڑکھڑا کے گر پڑتے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ چلتے تھے یأثران، قدم قدم پہ لڑکھڑاتے گر پڑتے تھے، اس طرح چل رہے تھے۔ جب ان کا حال دیکھا فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اتر آئے اور جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا